السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ایک زندگی گزار کر کے، کم و بیش زندگی گزار کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے، یا ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یا ان کی شخصیت کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی اشخاص میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی کارناموں کی بنیاد پر یا جن کے کنٹریبیوشنز کی بنیاد پر ان کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، اور شاید رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ انہی شخصیات میں سے طب کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ابو ریحان البیرونی کی ہے۔ برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، یہ دراصل 973 عیسوی میں ایران کے ایک چھوٹے سے قصبہ کاس میں پیدا ہوئے۔ ابو ریحان البیرونی کو البیرونی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مؤرخین کی الگ الگ رائے ہیں۔ السمعانی، جو کہ کتاب الانسان کے رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس کے سکونت شہر کے بیرونی حصے میں تھا، اسی لیے اس کو البیرونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جبکہ وہیں دوسری طرف ابن ابی اسیبہ، جو کہ عیون الانباء فی طبقات الاطباء، جو کہ تاریخ طب کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ سندھ کے شہر البیرون میں سکونت پذیر تھا یا وہاں رہتا تھا، اس کی بنیاد پر اس کو البیرونی کہا جاتا ہے۔ بہرحال البیرونی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو البیرونی ایک بہت ہی مشہور عالم، بہت ہی مشہور مورخ اور بہت ہی مشہور علم طب کا ماہر گزرا ہے۔ اس نے تقریباً 74 سال کی زندگی پائی، اور اس طریقے سے 1047 عیسوی میں غزنہ کے مقام پر اس کی وفات ہوئی۔ لیکن اس 74 سالہ زندگی کو ابو ریحان البیرونی نے یوں ہی ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اس نے مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کیا۔ اور اگر آپ البیرونی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ ابو ریحان البیرونی یہ بیک وقت ایک بہترین مؤرخ تھا، تو وہیں دوسری طرف بیک وقت ایک بہترین سیاح بھی تھا۔ یہ اگر ایک طرف علم ریاضی کا ماہر تھا تو دوسری طرف علم فلکیات کے اندر بھی اس کو مہارت حاصل تھی۔ اگر ایک طرف علم فلسفہ کے اندر اس کو مہارت حاصل تھی تو دوسری طرف علم طبیعیات کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اور خاص طور پر طبیعیات الارض یعنی معدنیات کے اندر اس کو کافی گہری معلومات تھی۔ علم الادویہ، خاص طور پر علم الادویہ المفردہ یعنی سنگل ڈرگس کے اوپر اس کو بہت زیادہ کمانڈ حاصل تھا۔ ابو ریحان البیرونی نے خوارزم شاہ کے جو بہت ہی جید عالم، جن کو ابو منصور کے نام سے جانا جاتا ہے، ابتداءً انہی سے علوم عقلیہ اور علم حکمت کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس طریقے سے اگر دیکھیں تو چونکہ اس کا تعلق ہمیشہ کسی نہ کسی شاہی خاندان سے رہا، تو اسی لیے سیاسی اتھل پتل اور سیاسی ہلچل کی بنیاد پر یا سیاسی تبدیلیوں کی بنیاد پر اسے مختلف شہروں کا یا مختلف جگہوں کا سفر کرنا پڑا۔ ابو ریحان البیرونی کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہر چیز کو، یعنی اس کے زمانے کے اندر واقع ہونے والے جو واقعات تھے اور جو حالات تھے، ان تمام چیزوں کو یہ قلم بند کیا کرتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابو ریحان البیرونی کو ایک مستند مؤرخ اور ایک آتھینٹک ہسٹری رائٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، چونکہ اس نے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ کبھی اس کو جرجانیہ جانا پڑا، تو کبھی طبرستان جانا پڑا، تو کبھی غزنہ میں یہ مقیم رہا، تو کبھی سیاسی ہلچل کی بنیاد پر محمود غزنوی کے ساتھ یہ ہندوستان کے اندر بھی آیا، اور بہت سالوں تک یہ ہندوستان کے اندر رہا، اور یہاں کے تہذیب و تمدن کو اس نے سیکھا، یہاں کے علوم و فنون کے اندر بھی اس نے مہارت حاصل کی۔ ابو ریحان البیرونی کی یہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہر چیز کو علم کی یا تحقیق کی کسوٹی پر پرکھتا تھا، یعنی صرف لوگوں کی معلومات کو نقل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو جب تک تحقیق سے گزار نہیں لیتا تھا، جب تک اس چیز کو وہ تحریر نہیں کرتا تھا۔ آپ کو جان کر کے یہ حیرت ہوگی کہ ابو ریحان البیرونی علم کا اتنا دلدادہ تھا، اس کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کے لیے اتنا بڑا پاگل تھا کہ یہ جہاں بھی جاتا وہاں کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ابتداءً ابو ریحان البیرونی عربی زبان کا ماہر تھا، اور پھر اس نے پرشین یا فارسی زبان کے اندر مہارت حاصل کی۔ اور جب محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا تو یہاں کی مروجہ زبان سنسکرت کے اندر اس نے مہارت حاصل کیا، تاکہ وہاں کے جو اس زبان کو حاصل کرنے کے بعد یہاں کی کتابوں کا وہ بغور صحیح
صحیح طریقے سے مطالعہ کر سکے اور یہاں کے علوم اور یہاں کے ادیان اور یہاں کے جو طب ہے اس کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر سکے۔ آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ اس دور میں یعنی جب یہ ہندوستان میں ٹھہرا تو تقریباً مؤرخین لکھتے ہیں کہ اجمیر کے ایک مندر کے اندر تقریباً 4 سال تک ایک پجاری کی حیثیت سے رہا، یعنی ایک پجاری بن کر اپنا بھیس بدل کر کے مندر کے اندر رہا تاکہ ہندوانہ رسم و رواج کو سیکھ سکے اور یہاں کی چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کر سکے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے، اگر ایک طرف محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے بہت سے مال اور متاع حاصل کیا، تو وہیں پر محمود غزنوی اس کے ساتھ آیا اور اس نے ہندوستان کی بہت ساری علمی چیزوں پر حملہ کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بہت سارے علوم کے اندر مہارت حاصل کر کے یہاں سے واپس گیا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ابو ریحان البیرونی کی پوری زندگی یعنی پیدائش سے لے کر کے یا ہوش سنبھالنے سے لے کر کے مرتے دم تک صرف اور صرف تعلیم و تعلم میں گزرا، یا اسی طریقے سے کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے، یعنی ایک پڑھنے والا اور پڑھانے والا یا ایک علم کا جو دلدادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ابو ریحان البیرونی کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ابو ریحان البیرونی بہت سارے علوم کے اندر یعنی سیاحت کے اندر، تاریخ، مورخ کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے، علم ریاضی کے اندر اس کو مہارت حاصل تھی، علم فلکیات کے اندر اس کو مہارت حاصل تھی، علم طبیعیات کے اندر، غرض یہ کہ بہت سارے علوم کے اندر اس کو مہارت حاصل تھی۔ اس نے اگر اس کو ابو ریحان البیرونی کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کی کئی ناحیے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بحیثیت محقق اگر آپ دیکھیں ابو ریحان البیرونی کے، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ابو ریحان البیرونی کی تمام تر تصنیفات اور ان کی تمام تر معلومات تحقیق کی کسوٹی پر ہوا کرتی تھی، یعنی بغیر تحقیق کیے کوئی چیز درج نہیں کرتا تھا، کوئی چیز لکھتا نہیں تھا۔ اس کی اگر واضح مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ابو ریحان البیرونی کی کتاب عجائب الہند، اور خاص طور پر جو ادویہ کے اندر جو اس نے کتاب لکھی کتاب السیدنہ، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ ابو ریحان البیرونی کتنا بڑا محقق تھا۔ اس نے صرف اور صرف حکماء یا اسی طریقے سے متقدمین کے صرف آراء کو نقل نہیں کیا، یعنی ان کے صرف بتائی کردہ جو معلومات تھی صرف اس کو نقل نہیں کیا، بلکہ ادویہ کے افعال اور خواص پر اس نے تحقیق کیا اور اثر نو اس کے اندر اضافات کیے۔ اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ دواؤں کے جائے پیدائش کے اعتبار سے، یعنی الگ الگ جگہوں پر جو دواؤں کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ان کے مزاج کے اندر یا ان کے افعال کے اندر جو کمی اور بیشی لاحق ہوتی ہے، اس کو اس نے اثر نو تحقیق کیا اور اس کو اس کے اندر قلم بند کیا۔ اسی طریقے سے عجائب الہند کتاب جو اس کی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تحقیق کر کے ہی ہر چیز کو اس نے لکھا ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر اس نے ہندوستان کے رسم و رواج، ہندوستان کے علوم اور یہاں کی جو چیزیں تھیں ان تمام معلومات کو اس کے اندر اکٹھا کیا اور قلم بند کیا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو ریحان البیرونی ایک بہت ہی پایہ درجے کا، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا محقق تھا۔ ابو ریحان البیرونی کو اگر آپ بحیثیت طبیب دیکھنا چاہیں تو اگر طب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو کہیں پر یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ ابو ریحان البیرونی یہ طبابت کیا کرتا تھا کہ نہیں، لیکن اگر آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ اس کے بارے میں بخوبی علم ہوگا کہ ایک بہترین یعنی علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو علم طب کا یہ بہت زیادہ ماہر تھا۔ یعنی اگر آپ اس کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ابو ریحان البیرونی مرض کی ماہیت، امراض کی علامات، ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف تھا۔ تو اس طریقے سے اگر پریکٹیکلی بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہیں، لیکن تھیوریٹیکل نالج ابو ریحان البیرونی کو بہت زیادہ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ابو ریحان البیرونی کے جو کنٹریبیوشنس ہیں، خاص طور پر جو اس نے کتابیں لکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی لکھی گئی کتابیں تقریباً 180 یا 181 کے قریب پہنچتی ہیں، جس میں الگ الگ موضوعات پر اس نے کتابیں لکھی ہیں، اور جن کتابوں کی بنیاد پر اس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ کتاب عجائب الہند، اور اسی طریقے سے ادویہ کے اندر جو چیز یا طب کے اندر جس چیز کی بنیاد پر یہ زندہ اور جاوید ہے وہ کتاب دراصل کتاب السیدنہ ہے۔ کتاب السیدنہ دراصل ادویہ کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کے اندر اختصار کے ساتھ تقریباً اس نے 969 دواؤں کا ذکر کیا ہے،
اور اس کا جو پیٹرن رہا ہے کہ دواؤں کا ذکر اس نے حروف تہجی کے اعتبار سے کیا، یعنی الف کے اندر جو دوائیں آتی ہیں ان کا پہلے تذکرہ کیا، پھر با کے اندر جو دوائیں آتی ہیں اس کا تذکرہ، اس طریقے سے یا تک جو دوائیں آتی ہیں ان کا الف با تا سا، اس طریقے سے دواؤں کا اس نے ذکر کیا ہے، جس کو ہم حروف تہجی کی ترتیب مانتے ہیں۔ اور اس کے اندر خاص طور پر جو اس نے تحقیق سے کام لیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس نے دواؤں کے نام، دواؤں کی ماہیت، دواؤں کی جو شناخت ہے اور اس کے متعلق جو اطباء کے اختلافات ہیں، ان تمام چیزوں کو بہت ہی واضح انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اطباء نے دواؤں پر یا ادویہ پر کتابیں لکھی، جس میں خاص طور پر کتاب الحشائش دایسکوریدوس یا اسی طریقے سے ابن بیطار کی کتاب شامل ہے۔ یہ ساری کتابیں اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی اپنی جگہ پر اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ابو ریحان البیرونی نے جو کتاب الصیدنہ لکھا، اس کی اس بنیاد پر بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس نے اس کے اندر بہت اختصار سے کام لیا اور خاص طور پر دواؤں کی شناخت اور ان کی ماہیت پر بہت ہی بہترین اس نے معلومات فراہم کی۔ تو اس طریقے سے یہ کتاب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری کتاب جس کو کتاب العجائب الہند کہتے ہیں، وہ کتاب چونکہ دواؤں سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ابو ریحان البیرونی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے، اور مورخین اس کو ہندوستان کے اندر جو رسم و رواج تھے یا اسی طریقے سے یہاں کے ادیان اور یہاں کے اقوام اور اس کے متعلق جو یہاں کے رسومات تھے، اس کے متعلق اس کو بہت ہی مستند اور بہت ہی عمدہ کتاب تصور کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ دیکھیں ان تمام معلومات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ابو ریحان البیرونی کی جو علمی شخصیت تھی وہ بہت ہی اونچی تھی۔ اس نے بہت سارے طب کے اندر اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ دوسرے علوم کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشنز دیے کہ جس کی بنیاد پر اسے آج ہم تاریخ طب کے اندر اور دوسرے کتابوں کے اندر یا دوسرے علوم کے اندر بالخصوص ابو ریحان البیرونی کو یاد کرتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ابو ریحان البیرونی کے تعلق سے مختصر سی معلومات تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، جسے آپ تاریخ طب کی دیگر کتابوں میں پڑھ کر کے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو چینلز کو سبسکرائب کریں گے یا اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو یہ نالج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ تک مناسب وقت میں یا ایک وقت کے ساتھ آپ کو ہمارے ویڈیوز اور ہمارے لیکچرز ملتے رہیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔